کیا خیالات تھے جب یہ تمام اماراتی پیکج بھی اناؤنس ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق کہ ہم نے کھویا کچھ نہیں. جس طرح اوورسیز کنونشن ہوا کامیاب انیشیٹ ہے گورنمنٹ کا، اور اوورسیز پاکستانی اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہر بندے نے یہ چیز مانی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیج رہا ہے پاکستان میں وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. ہم تو یہ پلان بھی لے کے آ چکے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے لے کے آ سکتے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ اس ڈائریکشن کے اندر کام کرنا ہے پاکستان میں؟ تو کہ ڈائریکشن تو کلیئر ہے. ایکسپورٹ بجائے کہ ہم جو پروڈکٹس کر رہے ہیں، ہمیں لیبر جو اسکل مین پا رہے ہیں ہماری، اس کو ہم ایکسپورٹ کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارہ خان. ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی بار ایک بہت انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک مراتی پیکج، ایک زبردست ترین شاندار ترین مراتی پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے ایک اوورسیز کنونشن کے اندر. اور یہ کنونشن اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس کے اندر جو ہے ایک ڈسکشن، ایک ڈسکورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کہ جن کو ایڈریس کر کے ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر لایا جا سکتا ہے. ان کی پروفیشنل ایتھک، ان کی ورک ایتھک، ان کی جو ٹیکنالوجی جو انہوں نے سیکھی ہے، ان کی اسکل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی انویسٹمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کے نالج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو اوپر لے جایا جا سکتا ہے. تو اب اس سلسلے کا چونکہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور اوورسیز جو ہے انہوں نے 80 سے زائد ممالک سے پاکستان کے اندر وہ واپس آئے. انہوں نے اس کنونشن کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی میننگ فل قسم کی یہاں پر جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر نے اسپیچز کی، جس کے اندر ان کو باقاعدہ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے تمام مسائل ایڈریس ہوں گے، آپ کو ہر طریقے سے پریورٹی کے اوپر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی، آپ کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان دے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان تمام گارنٹیز سے کیا وہ مطمئن ہیں؟ وہ کون کون سے ایسے شعبے اور سیکٹرز ہیں جن کے اندر اوورسیز پاکستانی جو بڑے بےتاب ہیں سرمایہ کاری کے لیے، اور کون سی ایسی مزید ونڈوز آف اپرچونٹی ہیں جن کو کھولنا اس وقت بہت ضروری ہے؟ یہ تمام چیزیں رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر باجوہ صاحب. آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں آپ کی کہ پاکستان کے اندر آپ ڈیلیگیشن لاتے ہیں. اٹلی کے اندر آپ مقیم ہیں اور آپ نے بھی بڑا زبردست پارٹیسپیٹ کیا اس کنونشن کے اندر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یاسر باجوہ صاحب، چونکہ ابھی ایک اوورسیز کنونشن بھی کامیاب اس کا انعقاد ہوا، آپ لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے آپ لوگ اپنے ڈیلیگیٹس کو لے کر پاکستان آئے، تو اوور آل چونکہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی اور بڑی ایک روبسٹ قسم کی ایکٹیویٹی تھی. سینٹیمنٹ آپ لوگوں کے بیچ میں کیا تھا؟ کیا خیالات تھے جب یہ تمام اماراتی پیکج بھی اناؤنس ہوا، اس کے بعد اسپیچز بھی ہو گئی، اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ ڈنر، چونکہ آپ تو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر پاکستان کے اندر جو آپ کا قیام اس وقت ہے، کیا تاثرات ہیں آپ کی کمیونٹی کے؟ سب سے پہلے تو میم سائرہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ویژن جو آپ کا ویژن پوائنٹ ہے اس میں آپ نے انوائٹ کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب میڈیا کے لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ آئیں ہمیں بھی بتائیں کہ اوورسیز والوں نے کیا اس میں پایا اور کیا کھویا. میں کہتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق کہ ہم نے کھویا کچھ نہیں، صرف پایا ہے. اور جس طرح اوورسیز کنونشن ہوا ایک کامیاب انیشیٹ ہے گورنمنٹ کا، اور اوورسیز پاکستانی اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے کچھ ایشوز تھے، جو ہماری پریشانیاں تھیں، وہ الحمدللہ جس طرح پرائم منسٹر پاکستان اور جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا کہ پاکستان اس وقت کس جگہ کھڑا ہے. پاکستان میں آپ کی انویسٹمنٹیں اگر آتی ہیں تو کس جگہ کھڑی ہیں، پاکستان میں اگر آپ لوگ اوورسیز آتے ہیں تو کس جگہ آپ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز بہت زیادہ مطمئن ہوئے. اوورسیز کو یہ ایک روشنی نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے تو ہم سیف ہیں. پہلے جو ہمیں ایشوز آتے تھے، ہماری انویسٹمنٹیں جو لوگ ہمارے کرتے تھے، ان کے جو ایشوز ہوتے تھے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے، لوگوں کی گھروں پہ قبضے، اب وہ بن چکی ہیں عدالتیں، جو کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا. بڑا اچھا پیکج دیا اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے تھے، جو تقریباً 80 ممالک سے، ہم کوئی اراؤنڈ 1100 اوورسیز پاکستانی تھے اس فنکشنز میں. اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ اعلانات کیے گئے کہ ہر سال یہ
اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہر سال تقریباً اپریل کے منتھ میں یہ کنونشن ہوا کرے گا. تو یہ اوورسیز کی آواز سننے کے لیے، اوورسیز سے کے پاس پہنچنے کے لیے، جس طرح سید عاصم منیر صاحب نے فرمایا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ اوورسیز کے دل میں جا کے بات بیٹھی ہے کہ ہمیں بھی کسی نے مانا کہ ہم بھی کسی کے جھومر ہیں. اچھا یاسر صاحب، کیا اس سے پہلے کوئی ایسا موقع آیا؟ متعدد حکومتیں پاکستان میں آتی جاتی رہتی ہیں اور بڑی باتیں، بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے بڑا کچھ کیا جائے گا، یہ بڑی ان کی جو ریمیٹنسیز ہیں وہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک پلر آف سپورٹ ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں. کیا آپ کو پہلے ایسا موقع ملا تھا کہ اپنے کنسرنس جو ہیں، اپنے گریونسز جو آپ کے ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، وہ اس طریقے سے پالیسی سازوں تک پہنچائے جا سکے؟ پہلا کبھی ایسا موقع ملا تھا؟ دیکھیں، پہلے ہم اوورسیز پاکستانی خود کئی دفعہ اپنا کنونشن ارینج کر لیتے تھے، منسٹر صاحبان آ جاتے تھے، ہم بات کرتے تھے، لیکن اس طرح ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ گورنمنٹ تک نہیں تھا جاتا. ہم یہی چاہتے تھے کہ گورنمنٹ خود ہمیں بلائے، ہمارا پوائنٹ آف ویو لے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ خود سنیں. تو اس دفعہ الحمدللہ وہی ہوا جو ہماری خواہش تھی اوورسیز پاکستانیوں کی، جو ہم سوچتے تھے، الحمدللہ. اور آپ کو سنا گیا؟ سنا گیا، سب کو سنا گیا. ہم نے کئی دفعہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی، جیسے سب نے مانا، حکومت کے ہر بندے نے یہ چیز مانی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیج رہا ہے پاکستان میں، وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. تو ہم تو یہ پلانز بھی لے کے آ چکے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں. ہم تو یہ پلان بھی لے کے آ چکے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے لے کے آ سکتے ہیں. اچھا، اگر اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے، چونکہ آپ لوگوں کو وہ والے سیکٹرز بھی باقاعدہ طور پر جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اس سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کا اس وقت اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے ہے، تو کیا آپ لوگوں کو فیزیبلٹی اسٹڈیز یا اسپاٹ انالیسس وغیرہ جو دیے گئے ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں اس کے والے سے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ اس ڈائریکشن کے اندر کام کرنا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن تو کلیئر ہے. جو ہمیں SIFC نے بتایا ہے، ڈائریکشن بہت کلیئر ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ ٹاسک ملے ہیں کہ ہم جائیں اور جا کے ہم حکومت کی طرف سے یہ پیغامات جو ملے، ہم جا کے اپنی عوام میں یہ پیغامات سارے رکھیں گے. اور جو ہمیں بریف کیا گیا وہ ساری باتیں جا کے ہم وہاں پہ ابھی اپنے جو کمیونٹی ہے اس کو اکٹھا کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اپرچونٹیز کیا ہیں، کس طرح پاکستان کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. پاکستان کے جو سیکیورٹی کے حالات تھے وہ الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے. اور وہ تو آرمی چیف صاحب نے بالکل کلیئرلی بتا دیا نا کہ جو حالات کس طرح بہتر ہوئے. ابھی تھوڑے سے ایشوز ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ان سب شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں. تو اوورسیز پاکستانی ایک اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 36 بلین یا 38 بلین ڈالر اگر وہ پاکستان میں بھیج رہا ہے، تو میری یہ سوچ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسپورٹ بجائے کہ ہم جو پروڈکٹس کر رہے ہیں، ہمیں لیبر جو اسکلڈ مین پاور ہے ہماری، اس کو ہم ایکسپورٹ کریں. ہمارے پاس دیکھیں دنیا میں اس وقت الحمدللہ میں یہ فخر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی جیسی اسکلڈ مین پاور کسی کے پاس نہیں ہے. اور ہماری جو کمپنی ہے، ہم اسکلڈ کام کرتے ہیں اور اس میں دنیا مانے گی ہمیں، ہم نے منوانا ہے. چونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ محنتی، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں بہت زیادہ. تو یاسر صاحب، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستانی جو انلیگل چینل کے ذریعے سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایون جو آپ کی کمیونٹی، جو اوورسیز پاکستانی کی کمیونٹی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر ایسا کون سی انیشیٹوز لے سکتی ہے کہ جو لیگل مائگریشن ہے اور جو اسکلڈ ورکر کی جہاں جس سیکٹر میں ضرورت ہے، اس کے حوالے سے ایک تو اویئرنیس پروگرام شروع کیے جائیں، لوگوں کو شعور دیا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو کشتیوں کے ذریعے آپ کو پتہ ہے اٹلی بہت زیادہ افیکٹ ہوا اس معاملے میں. تو اٹلی نے بھی یہ انیشیٹ لیا اور ہماری گورنمنٹ نے بھی الحمدللہ، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بھی اس پہ بڑا سٹینڈ لیا، جس میں FIA سب سے آگے ہے. ایجنٹ مافیا کے ہم خود خلاف ہیں جو لوگ ہمارے بہن بھائی کشتی کے ذریعے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، کسی کو نہیں پتا کہ میں کہیں پہنچ سکوں گا کہ نہیں، میری منزل کیا ہے. تو ہم اس پہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو حکومت اس بات پہ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں، آلریڈی اس پہ ہم اٹالین حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو لگے ہوئے ہیں کہ امید ہے ہمیں خوشخبری ملے گی.
ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو یورپ ہے پورا اس کے اندر اس وقت اسکل مین پاور ملینس آف پرسنس کی ضرورت ہے. ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹلی میں کیونکہ اٹلی میں اٹلی کی آپ کو بات سناتا ہوں کہ اٹلی میں اگر ہم ایگریمنٹ کر لیں کہ جو سالانہ امیگریشن کھول رہے ہیں اسکل مین پاور امپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, اس میں ہمارا 1% کا کوٹا ہے. اب وہ 1.5 لاکھ میں 1% ہمیں کچھ نہیں مل رہا. تو وہ ہماری حکومت انشاءاللہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اٹلی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور اٹلی کے ساتھ جب ایگریمنٹ کریں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں 20% کا کوٹا اٹھائیں ہم. اگر ہم 20% کا کوٹا اٹھا جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے. اور یہ آپ کی تمام جو کمیونٹی ڈفرینٹ اور ممالک کے اندر بھی اگر اس طریقے کی انیشیٹو اس قسم کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو بڑا زبردست طریقے سے ہم اپنی مین پاور جو ہے, اپنی اسکل لیبر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. مگر یاسر صاحب, ایک جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمیشہ بڑے متحرک رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یہاں کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ان کو بڑا حد تک جو ہے متاثر بھی کرتی ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کچھ زاویہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ہے اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس اوورسیز پاکستانیوں کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے. وہ وہاں سے بیٹھ کر ٹرینڈز چلاتے ہیں, وہاں بیٹھ کر جو ہے لابنگ ایفرٹس کا حصہ بنتے ہیں, پھر وہ وہاں بیٹھ کر کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ پاکستان کے اندر انارکی چاہتے ہیں, انسٹیبلٹی چاہتے ہیں, ان کی بیک پر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں, پھر سیاسی لیڈران کو ہراساں کرنا. تو یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں چونکہ ان کا بھی آپ لوگوں نے جو ہے سولوشن نکالنا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو تو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم تو سب سے پہلے ہمارا پیغام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم سب ایک جھنڈے تلے ہیں, وہ پاکستان ہے. ہر کسی کی افیلیشن ہو سکتی ہے ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ, ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, اب جیسے اٹلی ہے, اٹلی میں 3.5-4 لاکھ پاکستانی ہیں. اب 3.5-4 لاکھ پاکستانیوں میں اگر کوئی 1000-2000 بندہ کوئی ایسا ہے کہ جو کوئی غلط ہاتھوں میں آ گیا ہے یا کوئی غلط بات کر دیتے ہیں, تو ہمارے بھائی ہم ان کو سمجھائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. اور ایون وہ کس طریقے سے, چونکہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں پوری دنیا کے اندر, آپ لوگ کس قسم کی مطلب کہ ایسے افراد سرمایہ کاری کرتے ہیں یا سفارت کاری پاکستان کی کرتے ہیں کہ ان کا میڈیا کس طریقے سے ان کو پروجیکٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر بھی وہی والی توڑ پھوڑ والی سیاست, منفی سیاست یہاں پہ بھی لے آئے ہیں, وہ دھرنوں والی احتجاج والی سیاست, کبھی کسی گھر کے باہر بیٹھ کے دھرنے دیے, کبھی جو نعرے بازی کی, کبھی ہوٹنگ کی, اس قسم کی ہلڑ بازی والی جو چیزیں ہیں انہوں نے تو نہیں دیکھی پہلے. بے شک جی انہوں نے نہیں دیکھی, لیکن ہمارے دوست احباب ہیں, بھائی ہیں, سب ہم پاکستانیوں کو کا ظاہری بات ہے, ہمارے عزیز و اقارب ہیں سارے, ان کو ہم سمجھائیں گے, کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ ہم انارکی نہ پھیلانے ان کنٹریز میں, کیونکہ انہوں نے ہمیں دیکھیں بہت کچھ نوازا ہے. ہم بھی غریب فیملی سے تھے, ہم وہاں گئے اس ملک میں, اس ملک نے ہمیں مزدوری کرنے کا موقع دیا, بزنس مین بنے, بزنس مین سے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑا احسان کیا, محنت کا اجر ملا. اب جو لوگ سیاست وہاں پہ چمکانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید کوئی سپورٹ کر رہا ہو, میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا لیکن اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں, ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ سارے سمجھدار ہیں, سب پاکستانی ہیں, پاکستان سے سب پیار کرتے ہیں, بس کبھی کبھار کوئی ہو جاتا ہے مسئلہ مسئلہ, اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو بھی ڈیفینیٹلی آپ انڈورس نہیں کرتے, کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کو کبھی بھی انڈورس نہیں کر سکتا. اور اس کے اندر جو سب سے زبردست, جس کو میں کہتی ہوں سلور لائننگ ہے نا, جو ایک امید کی کرن ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بھیجنے کا سلسلہ کبھی بھی بند نہیں کیا, چاہے ان کو کسی بھی قسم کی کال دی جائے, وہ پھر بھی یہاں پہ ریمیٹنسز جو ہے وہ ریکارڈ سطح پر بڑھتے ہی جاتے ہیں, کم نہیں ہوتے. اور ہمارے پاس آفیشیل فگر $4.1 بلین کی لاسٹ منتھ کی ہے, ان آفیشیل بھی اتنی ہی کوئی تقریباً اماؤنٹ ہے. دیکھیں جو فگر جو لاسٹ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا اور اس میں بتایا گیا کہ $4.1 بلین جو ڈالر لاسٹ منتھ آیا ہے, تو آئی تھنک جو ابھی تک یہ تقریباً کہہ لیں کہ اس منتھ کے جو ڈیز گزرے ہیں اس میں بھی اراؤنڈ ہم پہنچ گئے ہیں نزدیک. تو اوورسیز پاکستانی جو بھی ہے نا وہ پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں, جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ہم سب ایک پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی محبت کرتا ہے, وہ ہر ادارے سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ ہمارا, ہم نے سب کو بٹھایا ہے, پوچھا ہے, تو کوئی بندہ بھی یہ کہے نا کہ میں اپنے ادارے سے محبت نہیں کرتا, ہر بندہ ہر ادارے سے محبت کرتا ہے, چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ہوں, وہ چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں, سب سے محبت ہے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہم وہاں جا کے کوئی چینج نہیں ہوئے یا ہمارا بلڈ چینج نہیں ہوا, ہم نے پاکستانی آنا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم اٹلی کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس
جو کشتیوں والا پروگرام ہے نا، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مائنس کر دیں بالکل. سب سے زیادہ ہم نا لوگ سامنے آ رہے ہیں کشتیوں کے حوالے سے، ہم لوگ سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ اور دنیا سے بہت زیادہ، ہم شاید 20% ہے اس میں سے، باقی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں زیادہ. اب وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کوئی نام نہیں لے رہا. پاکستان کو سب نے ٹارگٹ کر رکھا ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اٹلی سے کم از کم اگر ہم 20% کوٹا لے لیتے ہیں تو پاکستان میں جو اسکل مین پاور ہے، جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ ہم حکومت سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے حج کوٹے کو تقسیم کرتے ہیں، آپ بالکل لوگوں کو بٹھائیں، کوٹا سسٹم بنا دیں، لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں. جو لوگ پرانے ہیں، جن کے ایک کریڈیبلٹی ہے کہ جنہوں نے مین پاور کو ایکسپورٹ کیا ہوا ہے آلریڈی ایجنسیز نے، ان ایجنسیز جو کہہ لیں کہ ان کو بلا کے مین پاور ایجنسیز کو ان کو کہیں کہ جی یہ کوٹا ہمارے پاس اٹلی سے آ رہا ہے، یورپ جرمنی سے آ رہا ہے، یا ڈفرینٹ کنٹری سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو ہم یہاں سے جیسے ابھی الحمدللہ گورنمنٹ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا جو نیفٹ ٹیک بنایا ہے انہوں نے ادارہ، اور اس میں وہ 3 منتھ کی ٹریننگ بھی دیں گے. جو یہاں سے مین پاور ایکسپورٹ کریں گے ان کو 3 منتھ کی ٹریننگ دیں گے، بیسک کورس کروائیں گے اس کنٹری کے مطابق کہ ان کے قوانین کے مطابق بتایا جائے گا ان کے قوانین کیسے ہیں، ان کی لینگویج کے بارے میں اس کو ٹریننگ دی جائے. تو یہ بیسک چیزیں تھیں جو آلریڈی گورنمنٹ نے اس پہ سٹینڈ لے لیا، آلریڈی اس پہ گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ڈسکشن تھی نا کہ آپ لوگوں کے کنسرنس، مسائل، گریوینسز کس نے سننے ہیں، اس فورم کا، اس کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے، اس گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. تو اب اگر آپ کوئکلی اس کے اوپر بتا دیں کہ اگر جو ہے باہر بیٹھے ہوئے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اگر انہوں نے پاکستان کے اندر آ کر جو ہے سرمایہ کاری کرنی ہے، کچھ ایسے شعبے اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں، ان کو بھی تھوڑا راستہ دکھا دیں کہ یہ شعبہ پاکستان کے اندر ہے، چونکہ آپ لوگوں کو بڑی ایکسٹینسو پریزنٹیشن اس حوالے سے دی گئی ہیں کہ آپ یہاں آ کر جو ہے پاکستان میں انویسٹ کریں، اس کے اوپر کام کریں، یہاں پر اپنی ایکسپرٹیز آپ کی جو ہے ضرورت ہے. وہ کون کون سے شعبے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے پرپز سے میں ڈفرینٹ اس پہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں اگر دیکھیں تو ہر کنٹری جیسے GCC کنٹری ہیں، دبئی ہو جائے، ابو ظبی ہو جائے، قطر ہو جائے، کویت ہو جائے، سعودی عربیہ ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں مثالیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اٹالین کمیونٹی کی ضرورت ہے. اٹلی وہ کنٹری ہے جدھر آپ جائیں، آپ محنت کرتے ہیں، محنت کر کے کچھ بنتے ہیں. دنیا میں پوری دنیا کی بات کرنے لگا ہوں، محنت کر کے آپ کچھ بنتے ہیں تو آپ کسی بھی ملک میں ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کا شوق کیا ہوتا ہے کہ میں ذرا اچھا کھانا پینا کروں. آپ اٹالین فوڈ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ میری پرسنالٹی بڑی زبردست لگے، آپ اٹالین سوٹنگ، اٹالین جوتے، اٹالین چاہے لیڈیز ہیں مینز، میں بہت کے لیے بات کر رہا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اٹالینس برانڈس کے اوپر جائیں. پھر ہم کہتے ہیں جی اب ہم گھر بنائیں، اچھا سا گھر بنائیں، آرکیٹیکچر اٹالین، انٹیریئر ڈیزائننگ اٹالین، فرنیچر اٹالین، کچن اٹالین، میں یہ کہ فنشنگ ٹائلیں اٹالین، ماربلز دنیا میں سب سے ٹاپ اٹالین. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار باہر اچھی سی گاڑی بھی کھڑی ہو نا، تو لیمبورگینی فراری جو لے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں لیمبورگینی فراری آئے تو اٹالین. اٹلی والوں نے بڑے زبردست طریقے سے محنتی لوگ ہیں، انہوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے. میں نے ابھی گورنمنٹ کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اٹالینس کو اپنے ساتھ کرنا ہوگا، اور اس میں کچھ کنسلٹنٹس جو ہے ہم ہائر کر لیں پاکستان کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ یا ڈفرینٹ سیکٹرز میں، جو ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جائیں، جو ہماری پاکستان کے فیس بنے، جو پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، جو پاکستان کے پروجیکٹ کو جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بتائیں کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے. اس پہ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایکسچینج پروگرامز ہونے چاہیے جس کے اندر ہم جو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اسکل ٹرانسفر، ایکسپرٹیز ٹرانسفر کے اوپر بات کریں، اور اس کے اندر جو ہے سب سے اہم چیز وہ یہ بھی ہوگی چونکہ ہم ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنا جو اسکل لیبر ہے ہمیں یہ بھی موقع ملے گا کہ ہم ساتھ میں وہ بھی اس کو جو ہے ایکسپورٹ کریں. ڈیفینیٹلی جب وہ دیکھیں، وہ جب ادھر آئیں گے خود ہی وہ کہیں گے کہ ہمیں لیبر چاہیے آپ کی. میں یقین سے سکتا ہوں پاکستانی جیسا ورکر کوئی نہیں ہے اسکل میں. دوسری چیز، اب جب اٹالینز ادھر آئیں گے، اٹالین جا کے جب ہمارے پروجیکٹ پہ بات کریں گے، اٹالین جب تو ہم پھر جائیں گے ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر. دنیا میں صرف ایک ملک ہے، میں کسی اور ملک کو سب کے میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ایز اے کنٹریز، ایز اے لوگ سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اٹالین ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جا کے ٹیکنالوجیز دی ہیں، جنہوں نے اس وقت چائنا ہو ٹیکنالوجی اٹالینز آئی ہیں ادھر آ کے ساری ٹیکنالوجی، ایک سوئی سے لے کے جہاز تک ٹیکنالوجی ہے اٹالینز کے پاس. ہم سیم کمیونٹی ہیں، پاکستانی اور اٹالین جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. تو میری یہی خواہش ہے، اور میں اس پہ
کوشش کروں گا کہ میں حکومت کا جتنا ساتھ دے سکوں, میں پاکستان کا جتنا ساتھ دے سکوں, میں اداروں کا جتنا ساتھ دے سکوں, میں اپنی جان بھی قربان اس ملک پہ, تو میں کوشش کروں گا کہ میں اٹیلینز کو زیادہ سے زیادہ لے کے آؤں. ان قریب میں ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن بھی لے کے آ رہا ہوں پاکستان. اسی کنکلوسیو نوٹ کے اوپر, اسی امید کی کرن کے اوپر جو ہے آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انفیکٹ آپ کا جو جذبہ تھا, امید کرتے ہیں کہ ان کا جو جذبہ ہے ہماری آڈینس کو, ہماری یوتھ کو, ہمارے اسکلڈ ورکر کو جو ہے بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا. اور سب سے خوبصورت بات جو انہوں نے کہی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اور اس وطن کے اوپر جو ہے ہمارے اوورسیز کمیونٹی کی جان بھی قربان وہ کرنے کو تیار ہیں. بس صرف ضرورت اس عمر کی تھی کہ ان کو جو ہے قومی دھارے کے اندر, قومی ترقی کے اندر شامل کرنا, اور اس کا آغاز جو ہے آلریڈی ہو چکا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.